بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے الف لام میم السجدہ کی دوسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 15۔ اور جیسے کہ ہم نے مضامین کا اعلان کیا تھا تو ساتھ میں رہیے غور سے کہ وہ مضامین جو ہیں بہت اہم ہے۔ ویسے اور بھی اس میں امور پیش کیے گئے مسائل ہیں لیکن یہ چونکہ خاص اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ترجمہ: یقیناً ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے، یقین کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں بہا آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو خرو، یہ خرو کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں تو گر پڑتے ہیں، ترجمہ اس کا کہاں گر پڑتے ہیں؟ سجدے میں۔ سجدہ کرتے نہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی قرآن کا حکم سنایا گیا تو چونکہ اللہ کا کلام ہے تو آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں۔ اس کے سامنے کوئی بھی ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی ہم بڑا سے بڑا ہمارا علامہ استاد ہو، نہیں، کلام پاک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اس کا مطلب ہے، کوئی بھی حکم ہو۔ پھر تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کے حمد کی۔ تو سبح اور حمد علیحدہ چیزیں ہیں۔ تسبیح یعنی کیا؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، اور تحمید یعنی الحمدللہ، یہ تو واضح ہے۔ تو وہ تعریف بھی کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہ یعنی اللہ کے حکم کی تابعداری، سر تسلیم خم، تکبر نہیں بلکہ عاجزانہ، یہ اس کی مختصر سی شرح ہوئی۔ اب اسے سمجھنا، یہ آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اب مفہوم پہلے سمجھیں، پھر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان 14 کیوں کہتے ہیں سجدے۔ تو جب پہلے اس کی روح سمجھ میں آئے، خرو کا مطلب کیا؟ خرو کا مطلب یہ ہے کہ گرنا فوراً، جیسے کہ ہمارا ایک سجدہ ہے، نماز جمعہ میں ہم کریں گے، ہر شخص کو پتہ ہے، یعنی نظام میں شامل ہے کہ قیام، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سجدہ۔ تو خرو اس سے مختلف ہے۔ خرو یعنی جہاں امام نے آیت سجدہ پڑھی جھک گئے، تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اچانک۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا اچانک کا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قرآن شریف رحال پر رکھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ خرو سے خارج ہو گئے۔ خرو اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا، گر پڑیے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، کتاب ابھی جیسے کہ آج ہم یہ آیت سجدہ ہم نے پڑھ لی، اب چونکہ ہمارا تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اب بعض لوگ جا کر، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کی قضا کریں، خرو سے خارج ہو گئے، اب آپ مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ دیکھیے اس طرح فتوے صادر ہوتے ہیں، اب آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ ہم نے آیت سجدہ سنی آج، اگر آپ بعد میں جا کر گھر پہ جا کے قضا کرتے ہیں تو خرو میں آئے، شامل ہوئے؟ نہیں، خرو یعنی اسی وقت، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اب ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ چکے، لوگوں کو سمجھانا ہمارا آپ کا کام ہے۔ قضا کیسے؟ قضا نہیں، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا۔ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے،
عمرو بن عاص کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سجدے ہمیں بتائے. رسم مصحف عثمانی میں 15 ہیں. آپ گن چکے ہوں گے قرآن شریف 15 ہیں. پھر یہ 14 کیسے ہوئے؟ اور صرف ہمارے یہاں ہندوستان سے مراد دونوں جو پڑوسی ملک ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. کبھی بھی کس سے پوچھے تو کہیں گے 14. تو سن لیجیے 15 آیات صورتیں ایسی ہیں جس میں سجدے 14 صورتیں ایسی ہیں جس میں آیت سجدہ ہیں. کتنی؟ 14 صورتیں. لیکن حج میں 2 سجدے ہیں. اس کو نوٹ کر لیں. حج میں کتنے ہیں؟ 2. تو حج کا دوسرا سجدہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ حنفیہ کیا نہیں ہے، ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیا. منسوب کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان کی طرف نسبت دے دی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے حنفیوں کے نزدیک؟ 14. سورہ صاد کا سجدہ کہتے ہیں منسوب کرتے ہیں شافعی کی طرف کہ شافعی کے یہاں نہیں ہے، تو ان کے یہاں کتنے ہو گئے؟ 14. اب میں آپ کو تھوڑا یعنی زور دینا چاہتا ہوں دماغ پر. یہاں بھی شافعی ہیں، یہاں بھی حنفی ہیں، یہاں بھی مالک ہیں، یہاں بھی حنبلی ہیں. وہ کون سا سجدہ کرتے ہیں؟ خرو. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہاں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کچھ لوگ سجدے میں گئے ہوں؟ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ خرو سجدہ، سب سجدے میں جاتے ہیں. تو فرق کیا ہوا دیکھیے، خرو سے کیسے نکل گئے ہمارے بھائی لوگ. اعلان ہوتا ہے ہمارے یہاں، آئیے اگر حنفی مسجد ہے تو اعلان ہوتا ہے سورہ صاد میں کہ حنفیوں کا سجدہ ہے. سن رہے ہیں نا آپ؟ تو حنفی سجدے میں جاتے ہیں، شافعی نہیں جاتے. خرو سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کون سا سجدہ؟ بھائی ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کا، خرو سر تسلیم خم، یا ہے کہ شافعی حنفی کا. تو پیغام یہ دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اور آپ، چاہے یہاں ہو چاہے کسی ممبئی کی مسجد میں ہو جہاں 80% حنفی ہوں یا 80% شافعی ہوں، ہمارا کام کیا ہے؟ امام سجدہ کرتا ہے تو ہم سجدہ کریں. اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ اسے کہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ کون سا سجدہ کیا آپ نے؟ حنفی کا، شافعی کا، کلام پاک. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب ایک مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، بات جو قرآن سے کہی جائے نا وہ ضرور سمجھ میں آتی ہے. ایک خاتون بیٹھی ہے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں کہ طہارت اور سطر کی ضرورت نہیں. یہی مسئلہ میں پوسٹ کیا تھا نا. تو دیکھیے کیوں نہیں. خاتون تلاوت کر رہی ہے، حافظ قرآن ہے، تلاوت کر رہی ہے بیٹھے بیٹھے. تو کیا خاتون کو آپ مجبور کریں گے کہ نماز کا لباس پہنے، دوپٹہ پہنے اور تلاوت کرے؟ نہیں نا. سجدہ کی آیت پڑھ لی تو اگر وہ دوپٹہ لینے جاتی ہے یا دوپٹہ مانگتی ہے تو خرو سے خارج ہو گئی. خرو کا مطلب کیا؟ اچانک. تو جیسے تو قرآن پڑھ رہی تھی بغیر دوپٹے کے، سجدے میں جاؤ بغیر دوپٹے کے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہی وہ حکمت ہے. اہل علم نے جو فرمایا نا کہ یہ اہل علم کی بات کر رہا ہوں، اس آیت کی پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد کہ خرو میں اگر آپ کو شامل ہونا ہے تو اس سجدے کے لیے، سجدے تلاوت کے لیے طہارت یعنی وضو جو ہے، چھوٹی طہارت اور سطر کی ضرورت نہیں، ورنہ عورت کو مجبور کریں گے. اس کا خیال رکھے گا. اچھا اب رہا سوال سجدے سہو. سجدے سہو تو نماز کا جز ہے. آپ نے نماز میں کوئی کمی کی ہے تو آپ دروازے کے پاس بھی آئیں تو جا کر سجدہ کریں گے، لیکن وضو ضرور ہے اس لیے کہ وہ نماز کا حصہ ہے. تو بہرحال یہ سجدے کے تعلق سے آپ کو باتیں میں نے بتلایا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گی، کام آئیں گے اور ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا. اب دوسری آیت سنیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہاں بھی ساتھ میں رہیے گا. یہ لوگ جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، یقین رکھتے ہیں. دیکھیے یؤمنون بآیاتنا، یہ روح ہے آج کے درس کی. ہمارے آیت پر جنہیں یقین ہے. تتجافا جنوبہم، جنوب جنب یعنی پہلو، ان کے پہلو علیحدہ رہتے ہیں، کنارے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں.
مضاج مضجع کی جمع یعنی آرام گاہ، خواب گاہ، بستر، تو بستروں سے دور رہتے ہیں اور بستروں سے دور رہ کر ہٹ کر پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوف اور طمع۔ خوف کس کا؟ عذاب الہی کا، طمع اس کے رحمت کی، جو اس میں آنے کی، ثواب، اور جو ہم انہیں رزق دیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں تتجافا کو۔ تتجافا کا کیا مطلب؟ دیکھیے، ترک ہے کہ آپ گناہوں سے اجتناب کیجئے، گناہوں کو ترک کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں جو کچرا ہے اسے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیجئے۔ تو بسترے سے ہٹتے ہیں تتجافا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یترک جنوبہم مضاجع، یہی وہ کلام پاک ہے کہ شعراء قاصر ہیں۔ دیکھیے کیا معنی ہوتے اس کے تتجافا کے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، نصیحتیں کرتے ہیں کہ نیند کو چھوڑو، بستروں کو چھوڑو۔ نہیں، چھوڑو نہیں۔ کیوں بستروں کو چھوڑو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ نیند کو آرام کے لیے بنایا۔ آپ کہنے کہ نیند کو ترک کرو، چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ تو تتجافا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کسی چیز کو ہم چھوڑتے ہیں، ناپسندیدہ چیز کو چھوڑتے ہیں۔ گاڑی خراب ہو گئی، حراج میں جا کے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے نا؟ کچرا کام کا نہیں، چھوڑ دیے۔ تتجافا میں یہ معنی شامل ہے کہ آرام گاہ، بسترہ پیارا ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہٹ جاتے ہیں۔ چونکہ سنگل فلاٹ والے کہاں جائیں گے؟ دور کہاں جائیں گے؟ بسترے سے نیچے کرانے ہو کر کنارہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے معنی تتجافا کے۔ تو اس میں مجھے کیا پیغام دینا تھا کہ کلام کا اعجاز، آپ اسے بھی یاد رکھیے کہ تتجافا یہ نہیں فرمایا کہ نیند کو چھوڑتے ہیں۔ نیند تو پیاری ہے نا، اور ضروری بھی ہے حیات میں، اس کا جز ہے۔ تو یہ تتجافا اور مضاجع، خوف اور طمع تو آپ جانتے ہیں۔ رزقناہم ینفقون مما رزقناہم، یہاں عام طور پر لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ زکوٰۃ، یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں آپ بات کو یاد رکھ لیے کہ رزق کسے کہتے ہیں، یعنی ہم جو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا کیا مطلب؟ ہم جو اللہ تعالیٰ کا حلال آپ کا جو معاش ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ تو چاہے وہ تھوڑا ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، کس پر؟ اپنے اہل و عیال پر۔ اس لیے کہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں بخل، تو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے تو اس کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے، بچے کل کیا کریں گے، تو اس میں بخیلی کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو وَمِمَّا جنہیں ہم، لیکن اس کو نہ بھولیے کہ جنہیں ہمارے کتاب پر، آیات پر یقین رکھتا ہے، وہ لوگ ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دائرہ وسیع بھی ہوگا، اگر زیادہ ہے تو رشتہ و اقارب پر۔ اب سنیے، اب کی جو آیت ہے نا، اب جو آ رہی ہے یہ آیت، یعنی 70ویں آیت ہے اور سورہ فرقان کی 74 والی آیت ہے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ بچے بھی آج ہیں، اور یہ پیغام خاص خواتین کے لیے ہے، اس لیے تھوڑا سا سیکنڈ کا وقفہ دیتا ہوں تاکہ ان دو آیتوں کو اگر آپ الگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، یہ بھی پیغام دے سکتے ہیں، شروع سے پڑھ لیجئے، تیسری آیت ہے سن لیجئے، لیکن پھر بھی ایک وقفہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دو آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نہیں جانتا ہم نے جنت میں کیا نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں جو ان کے لیے قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں گی۔ اس پر مجھے پیغام دینا ہے۔ دوسری آیت فرقان کی 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، لوگ کہتے ہیں، کون؟
جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. اے اللہ ہماری بیویوں کی جان کو، دیکھیے آ گیا بیویوں کا ذکر، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، اور ذریت، آنکھوں کی ٹھنڈک. لہٰذا آج خاص کر توجہ دیں، جو بچے ہیں وہ بھی، جن کے والدین ہیں، اور وہ والدین جن کے بچے ہیں، جن کی بیوی ہے وہ بھی، اس لیے کہ جب بیوی کے لیے پیغام ہے تو شوہر کے لیے بھی ہے. تو سمجھانا کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جو آپ کے لیے قرۃ اعین. تو قرہ کسے کہیں گے؟ سامنے حور، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور اعین جمع آپ کی آنکھیں. تو پہلے دنیا کا اعین سمجھتے ہیں تو پھر جنت کا سمجھ میں آئے گا نا. تو سنیے گا، کہتے ہیں لوگ ربنا حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں کو، چونکہ اس وقت معاشرہ ایسا تھا کہ 1 2 3 اور اگر ایک سے زیادہ نہ کر سکے تو باندیاں، ان سے بھی تو اولاد ہوتی تھی نا. تو ہماری بیویوں کو، اچھا ذریات میں کون آئے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی ہے نا. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے نواسوں کو بھی دیکھتے ہیں، پوتے کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں، جن کی عمریں دراز ہوتی ہیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں بیوی، خاتون اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ قرہ. بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک. تو قرہ کے اندر یہ معنی شامل ہے، جیسے تتجافا میں یہ معنی شامل ہیں کہ پسندیدہ ہے. قرہ کے معنی میں یہ شامل ہے کہ جب خاوند گھر میں تشریف لائے باہر سے، ایک دن سے ڈیوٹی کر کے، تو بیوی کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. ایسا خیر مقدم کرے ہر وقت کہ اس شوہر کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے سے روک دے. اس کا نام ہے قرہ. یعنی بیوی ایسی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ کبھی نہ کہے کہ میرے پڑوس والی کی بیوی تو تجھ سے زیادہ اچھی ہے. اس کا نام قرۃ اعین نہیں، وہ قرہ سے خارج ہو گئی. اس لیے خاتون کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی رہے کہ شوہر کو تیرے چہرے کے سوا کسی کی ضرورت نہیں. چلیے بیٹا ہے، بیٹی ہے، آج کل تو زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام آپ ساتھ میں لے جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بچے بھی ہیں، کہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش رہے، اسے یہ کہنے کا موقع نہ ملے تجھ سے تو فلاں کا بیٹا اچھا ہے، تو یہ قرۃ عین سے خارج ہو گیا. نہیں، آپ ایسے اخلاق سے پیش آئیں. دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات شادی بیاہ پر ہوتے ہیں جب بہو لانے کی سوچتے ہیں، اختلافات زمین کی تقسیم پر ہوتی ہے، جائیداد کی، مال و دولت کی، لیکن طریقے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی اولاد بھی بچوں کو تاکید دیں کہ ہمارے ابا جی ہیں، تمہارے دادا جی ہیں. زبان درازی نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہ ہے قرۃ اعین. اچھا اب اس کے عکس سے جائیے. بھائی شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ، یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے، اور وہ تو دعا کی انہوں نے سبوں نے، تو ازواج کے معنی کے جوڑا، اور صحابیات نے بھی دعائیں کی کہ ہمارے لیے ایسے شوہر عطا فرما کہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، اور جنت میں عورتیں بھی جائیں گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ شوہر کو بھی عورت کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے کہ اس عورت کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پڑوس کا شوہر تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو دونوں طرف ہوا مسئلہ. تو یہ تو دنیا کی بات ہوئی. اب جنت میں چلتے ہیں. اب جنت کا قرۃ اعین سمجھنے میں آسان ہوگی. دیکھیے خواتین بھی جائیں گی. مردوں کے تصور میں کہ حور عین، تو پھر عورتوں کو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، تم میں سب آ گئے، عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے. تو وہاں پر عورتوں کو بھی ایسے انعام ملیں گے. مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورت کو بھی تو شوہر ملیں گے نا. یا وہی ملے گا جس کی شادی نہیں ہوئی تو اسے کوئی اور ملے گا. اور وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ سب آپ کے لیے قرۃ اعین ہوں گی، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. یعنی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو یہ خیال نہیں گزرے گا کہ دوسری بھی کوئی نعمتیں ہیں. اور ہے حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی نعمتیں رکھا ہوں کہ مالا عین رأت، کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں تصور بھی نہیں۔ تو پیغام کیا ہے بھائی؟ جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی نعمتیں ملیں گی کب؟ جب کہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جب کہ بیٹا بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جب کہ بیوی شوہر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جب کہ شوہر بیوی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ آج کے ان 2 آیتوں میں میرا پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم ان آیت کے مناسب موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور قیامت میں ہم سبھی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے یوٹیوب پر، اے اللہ سبوں کے لیے اس نعمت، یہ نعمت جو ہے فراہم فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اتنی بڑی نعمتیں کیوں نہ دیں ہم کیوں نہ دیں؟ سنیے ابھی دلیل، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا کوئی مومن ہو اور کوئی فاسق ہو برابر نہیں ہو سکتے؟ تو کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ ایسا انعام دے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، کیوں کہ یہ مجرم ہے ایک طرف، اور ایک طرف میری آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں گرامر والے توجہ دیں۔ علامہ سیبوی کہ نحو کے امام تھے، لوگ تو خالی امام شافعی اور حنفی کو ہی جانتے ہیں، ذرا میرے ساتھ میں رہیے، دیکھیے پڑھیے، افمن کان مؤمنا، ہے نا، فاسقا لا یستوون، کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے، لا یستوی ایک مرد، لا یستویان 2، لا یستوون بہت سارے، تو بہت سارے کہاں ہیں؟ اب کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب کیا دیں گے؟ علامہ سیبوی نے گرامر بنایا، اسی آیت سے بنایا، اسی آیت میں دلیل پر دلیل ہے۔ کیا بنایا گرامر؟ کہ من جو ہے، دیکھیے افمن، من کیا مطلب؟ ایک مرد، 2 مرد، 3 اور زیادہ۔ من کا مطلب ایک عورت، 2 عورتیں، 3 اور زیادہ۔ تو مومن سے مراد مجتمع الایمانی، یعنی مومن لوگ اور فاسق لوگ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ترجمہ کر دیا لوگوں نے، تو اس گرامر کو خیال میں رکھیے، یہاں سے بنایا، مگر اس پر اور دلیل سنیے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ دیکھیں کیا، جو لوگ ایمان لایا، نیک کام کیے، ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہوں گے؟ جنات۔ دیکھیں جنت نہیں، باغات۔ لوگ سوچتے ہوں گے ایک ہی جنت، ایک ہی محل ملے گا، نہیں، کئی محل ملیں گے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کئی محل کیوں ملیں گے؟ بھائی ہمارے یہاں ہم لوگ دوپہر میں الگ جگہ، ڈائننگ ہال اور مہمانوں کا، اور تو وہاں بھی آپ کے لیے باغات ہوں گے، صبح یہاں رہیں، شام وہاں رہیں، جی۔ تو یہ دوسری دلیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا، پھر جمع کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، نزولا بما كانوا يعملون، نزول یعنی مہمانی، تو ان کی مہمانی کی جائے گی، ان کی ضیافت کی جائے گی، کیوں؟ بسبب ان کے اچھے اعمال کے۔ سب سے اچھا عمل کون سا؟ خرو، کتاب الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اب آپ اعتراض کریں گے، ہم ہی نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو سب اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ رحم کے بنا پر۔ تو میں ابھی سے ہی جواب دے دیتا ہوں آپ کو، تو سنیے گا۔ اور قرآن شریف میں بھی ہے، کلام پاک میں، من فضلہ و برحمتہ، تو سنیے گا۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کسے پہنچتی ہے؟ جو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خاتون جس نے ایک کتے کو پانی پلائی تو رحمت جوش میں آئی، تو اس کا عمل سبب ہوا نا۔ تو ہم نمازیں پڑھیں
کتاب الہی کو تھامنے کی کوشش کریں، یہ ہے ہمارا عمل۔ لہٰذا یوں کہنا کہ جزاء بما کانوا یعملون صحیح ہے، اس لیے کہ رحم جو ہوا، کرم ہوا، وہ ہمارے عمل اور تڑپ اور رغبت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ چلیے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ تیسری دلیل علامہ سیبوی کے لیے، جو لوگ فاسق ہیں، دیکھیے جمع ہوا نا، فمن کان فاسقا، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کون سا؟ دوزخ۔ جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلنے کا اس میں سے تو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اس میں، اور کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اس لیے کہ مذاق اڑاتے تھے نا رسول کا، کتاب الہی کا۔ تو جو رسول کا مذاق اڑائے، کتاب الہی کا مذاق اڑائے، تو اس کی یہی سزا ہے، رسولوں کو جھٹلانے کا، کتاب الہی کو۔ مگر ذرا توجہ دیں یہاں، جنات الماوا، ماوا کے معنی کیا؟ ٹھکانہ۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں بھی وہی فرق ہے جو تتجافا میں ہے۔ آوا کے معنی ٹھکانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان دیا، کفیل دیا، پہلے چاچا، یعنی تبدیلی ہوتی رہی۔ اور ہمارا بھی ٹھکانہ دنیا میں، کسی کا گھر، کسی کی جھوپڑی، کسی کی جھگی، جو بھی ہے ٹھکانہ ہے نا۔ تو جنت، یہ باغات ہمارا ٹھکانہ۔ تو پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ جہنم بھی ان کا ٹھکانہ۔ تو فرق کیا دونوں میں؟ دیکھیے، یہاں پر ہمارا ٹھکانہ ہے گھر، کسی کو 10 سال سزا ہو گئی جیل کی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ زندان خانہ، قید خانہ، جیل خانہ۔ یوسف علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ زندان خانے میں تھے، قید خانے میں تھے، جیل خانے میں۔ تو وہ بھی ٹھکانہ، یہ بھی ٹھکانہ۔ تو جہاں نار کا ساتھ ماوا آئے تو ناپسندیدہ ٹھکانہ۔ کیا یوسف علیہ السلام خوشی سے گئے تھے؟ کوئی جیل میں سزا کٹنے خوشی سے جاتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ ناپسندیدہ، اور جنت کے ساتھ لگے تو مرغوب و محبوب، پسندیدہ۔ اب عذاب جو ان مجرمین کو دیا جائے گا وہ 2 طرح کا عذاب۔ تو 2 طرح کا کیوں؟ اس میں یہی سمجھنا ہے اصل میں قرآن کا جو اعجاز ہے نا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان مجرمین کو ضرور چکھائیں گے، من العذاب، عذاب سے، مطلب ہے کہ کچھ، الادنا، ادنا اور دنیا ایک ہی ہے، ادنا سے دنیا، دنیا میں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ تو بڑا عذاب کون سا؟ قیامت کے دن، مطلب بالکل واضح ہے۔ لیکن دنیا میں بھی جو ہم انہیں عذاب دیں گے وہ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اوت کر جائیں، باز آ جائیں۔ اس پر بھی ہم بیان کر چکے ہیں، آج کل کے سیلابات اور فیضانات اور زلزلے اور یہ فسادات جو چل پڑے ہیں آج کل، زندہ جلانے کے، کاٹنے کے، مسلمانوں کے ساتھ تو دنیا کا عذاب نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس کے ساتھ ہے دنیا کا عذاب؟ مجرمین کے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی اگلی آیت میں انشاءاللہ اگر پہنچتے ہیں وہاں تک۔ اور وہ بھی مجرمین کے ساتھ جو عذاب ہیں، ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، ساتھ میں لے کے چلیے آخر تک، کہ مجرمین کو جو دنیا کا عذاب دیا جا رہا ہے وہ بھی اس لیے کہ لعلہم یرجعون۔ چنانچہ مشرکین عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلا عذاب وہ کون سا؟ غزوہ بدر۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون۔ اچھا، کیوں نہ عذاب آئے ان پر ایسا، اور کیوں نہ آخرت میں عذاب دیں؟ سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ دیکھیے، کیوں نہ ہم انہیں عذاب دیں، چھوٹا اور بڑا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کو پیش کیا جائے، پھر وہ اس سے بے رخی اختیار کرے،
تو سنیے وہ مجرم ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی بھی ہو، ہمارا حکم پیش کیا جائے اللہ کا، کتاب الہی کا، اور وہ اس سے اعراض کرے تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مجرم ہے. تو انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرمین سے انتقام لیتے ہیں. یہ کون سا واقعہ ہے جانتے ہیں؟ جس امت میں رسول بھیجا گیا یا جس امت میں کتاب بھیجی گئی، ظاہر ہے کہ رسول یا اس کا قاصد نبی، کتاب پہنچ گئی. یہ دونوں چیزیں پہنچنے کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے تو مجرموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ایسے مجرموں سے ہم انتقام ضرور لیتے ہیں. ابھی تک میں کھل کر بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی یہیں تک رکھیے، چونکہ لوگوں کی توجہ ہمیشہ جاتی ہے عرب کے مشرکین کی طرف. اب آ رہا ہے ذکر، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے. دیکھیے کوئی بات تلخ نہیں ہوگی، اور جو بھی بات ہوگی وہ کلام پاک سے کی روشنی میں ہوگی. جیسے کہ ہم نے بتلایا خرو، مگر سنتے رہیے، کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. کتاب ہمارے پاس بھی ہے، کتاب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، دونوں کے احکام ایک ہی. تو سنیے، اور یہ مجرمین بھی، اس لیے کہ آج کے درس کی روح ہے کتاب الہی سے اعراض کرنے والے، چاہے بغل میں تھامے ہوں، چاہے بغل میں کتاب تھامے ہوں. آج آپ کے سامنے بات کھل کر آئے گی کہ ہم کتاب کو بغل میں تھامنے والے اور دلہن کی ڈولی کے ساتھ میں دینے والے، ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے؟ سنیے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سب جانتے ہیں تورات. تو اے رسول آپ شک میں نہ ہو، فی مریتن، رعا سے تردد نہ کریں، ہم نے کتاب دی تھی. لیکن کس بارے میں؟ من لقائہ. یہاں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، پہلے ترجمہ کریں. اور ہم نے اسے بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. ظاہر ہے کہ رہنما تھی کتاب، گائیڈ تھی، ہدایت دینے والی تھی، روشنی دینے والی تھی. لیکن یہ من لقائہ، تھوڑا سا توجہ دیں کہ آج کل جو کہتے ہیں نا کہ حدیث، اتنا آسان نہیں ہے حدیث. کیا مطلب اس کا؟ من لقائہ. تفسیر بیضاوی، ساتھ میں رہیے، غور سے سنیے. تفسیر بیضاوی ابن کثیر نے لکھا ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ من لقائہ سے مراد شب معراج میں جو ملاقات ہوئی موسیٰ کی، اس سے آپ شک میں نہ رہیے اور ملاقات ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا ترجمہ؟ ٹھیک. یہ ایک ترجمہ ہوا، لیکن کیا ہے؟ بیضاوی کی اور ابن کثیر کی یہ رائے ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اے رسول، ہم جو ذکر کر رہے ہیں عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، اگر تمہاری یہ قوم تمہارا انکار کرتی ہے تو آپ شک نہ کریں، ان کو آ کر دبوچے گا. یہ دوسری تفسیر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں غلط کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد معراج میں موسیٰ کی ملاقات ہوگی علیہ السلام، جیسا کہ حدیث میں ہے. یہ جیسا کہ حدیث میں ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا زور دیں دماغ پر. حدیث میں ہے. کیا ہے؟ معراج کا واقعہ حدیث میں ہے نا، سب جانتے ہیں ملاقات ہوئی. مگر یہ جیسا کہ حدیث میں ہے کا کیا مطلب؟ اب لوگوں کی توجہ کیا جائے گی کہ من لقائہ کا مطلب حدیث میں یہ ہے کہ موسیٰ کی ملاقات. ایسا نہیں ہے. یہ جیسا کہ حدیث میں ہے نا، یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حدیث میں ایسا ایسا ہے، اس نہیں، غلط ہو جائے گا. تو کئی یہاں جو کلپس آ رہے ہیں آج کل واٹس ایپ میں، یہی لوگ سمجھ نہیں پا رہے. تو حدیث جو ہے الگ ہوتی ہے. حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مگر وہ اس کی شرح نہیں ہے من لقائہ کی.
تو اس کو ذہن میں رکھے گا. لیکن اب ہم ہمارے مدعا پر چلتے ہیں جو اصل پیغام ہے. یہ تو کلام کا اعجاز تھا. اب سنیے گا کہ یہ کتاب ہم نے کسے دی؟ تورات. اب غور سے سنیے گا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہہ رہا تھا نا میں یوقنون. امام کی جمع ائمہ. تو جب ہم نے تورات کی کتاب دی، کتاب الہی دی، تو اس میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا، یعنی پیشوا بنایا. یہ ان اماموں کی ذکر نہیں ہو رہا ہے. بنی اسرائیل میں پیشوا بنایا. ذرا سنیے. یہدون بامرنا، لوگوں کی رہبری کرتے تھے ہمارے فیصلے کی، ہمارے احکام کی. امرنا جو ہم حکم دیتے تھے کس میں؟ کتاب الہی میں. تو امام کیوں بنے؟ لوگوں کی رہبری کی کس سے؟ کتاب الہی سے. ہمارے پاس بھی کتاب ہے، یاد رکھیے گا. پھر جب امام بنے یعنی کتاب الہی سے لوگوں کو نصیحت کی تو اس کا رد عمل ہوا، ریئیکشن الٹا ہوا کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا کہتے ہیں. لما صبروا، تو انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا. تو معلوم ہوا سب سے پہلی بنیاد، اساس، کتاب الہی کو نافذ کرنے کی کوشش کی، پھیلائی. اور جب رد عمل ہوا غلط تو صبر کیا. اور اصل بنیاد کیا؟ یہ سب کیوں کیا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس لیے کہ انہیں ہمارے ان آیات پر، ہمارے ان احکام پر یقین تھا. تو ایسے امام، ایسے علماء بنی اسرائیل جنہیں ہماری آیت پر یقین تھا، اس وجہ سے وہ امت کے اس وقت کے مقتدا بنے، ہادی بنے، رہبر بنے، پیشوا بنے. اور پیشوا کیسے؟ 5 وقتہ نماز کے نہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے کیسے بنے تھے. سیاسی حاکم بھی تھے، سب کچھ تھے. اب یہاں پیغام میں کیا دے رہا ہوں کہ کتاب الہی ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی امام ہیں. کون سے؟ 5 وقتہ نماز کے امام ہیں. ہم بھی امام ہیں. کون سے؟ فقہ کے امام ہیں. ہم بھی مفتی ہیں. کون سے؟ ایک محدود فقہ کے مفتی ہیں. لوگ اسی کو نہیں سمجھ رہے. مفتی کا مطلب کیا؟ فقہ حنفی کا مفتی. حنفیوں کا سجدہ ہے بھائیوں. شافعی فقہ کا مفتی، شافعی کا سجدہ ہے بھائیوں، ہے نا. اب آپ بتائیں کہ سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، یہ تو آپ فتویٰ دیں. تو کہنے کا مقصد ہے، کھل کر میں پیغام دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمان پٹ رہے ہیں ہر طرف. پٹ نہیں رہے ہیں، ان کو پیٹنا آسان ہو گیا. کیا آسان ہو گیا؟ خود ہی کچھ کر دو، ان پہ الزام لگا دو، صفایا کرنا شروع کر دو. صفایا کیوں پٹ رہے ہیں؟ لوگ بولیں گے اعمال نہیں. اعمال کی بات نہیں ہے. عمل، کئی لوگ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں. اصل مقصد کیا؟ بغل میں قرآن. اس کو میں نے تھوڑا قافیہ بنا دیا، اصل میں کتاب الہی کا نام ہے اور ابلیس کا. تو میں نے یوں بنایا ہوں کہ بغل میں قرآن اور پیروی سنت شیطان. ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے مقابلے میں بڑا افسوس ہے کہ کلام پاک کے سامنے خرو سے بالکل خارج ہو گئے، بلکہ وہی طرز عمل جو مشرکین عرب کا تھا. 2 ہفتے پہلے خبر میں بڑا افسوس ہوا. جو میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ زیادتی نہیں ہے میری جانب سے، تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. شریعت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شریعت اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، نبیوں کی طرف منسوب ہے. شریعت موسوی کیا مطلب؟ نماز 3 وقت کی فرض تھی. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقتہ، اس کا نام ہے شریعت. شریعت داؤدی، شریعت سلیمانی، جہاں پر 2 بہنوں کے ساتھ بھی سگی شادی مباح تھی، اسے کہتے ہیں شریعت. مگر کیا پڑھا میں نے؟
اب یہ مسلم پرسنل بورڈ والے نے شاید عرضی داخل کر بھی دی ہو کہ ہماری شریعت کی بنیاد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن، حدیث اور قیاس اور اجماع۔ جی، پہلے کیا دعویٰ تھا کہ ہمارے مذہب میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں، اب انہوں نے بتلا دیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ جو چل رہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، ٹرپل طلاق اور حلالہ، تو اب جا رہے ہیں۔ اس وقت تو تھا کہ مذہب حنفی میں نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب کون سا؟ تو اسلام، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یمن بھیجتے وقت حضرت معاذ سے کیا فرمایا تھا کہ قرآن میں نہ پاؤ تو حدیث نہ پاؤ تو عمل صحابہ یا قیاس کرو۔ ابھی اجماع کسے کہیں گے بھائی؟ ہمارے یہاں تو شافعی حنفی کا اجماع ہے، اسے اجماع کہتے ہیں، اسے تو اجماع نہیں کہتے۔ قرآن شریف میں ایک چیز نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے یہاں ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ بغل میں قرآن اور سنت، پیروی کس کی؟ سنت شیطان۔ تو یقین مانیے یہ پٹتے کب تک رہیں گے؟ جب تک ہم کتاب الہی سے دور رہیں گے۔ اور یقین مانیے آپ کہیں بھی اعلان کر دیجئے کہ درس قرآن ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، رد عمل کیا ہوگا؟ یہ کس کا درس قرآن ہے؟ تو جب ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ فتویٰ، ارے فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ حنفی مذہب میں یہ سجدہ نہیں ہے، شافعی مذہب میں یہ سجدہ ہے، حنفی مذہب میں بیوی نکاح سے خارج ہو گئی، شافعی مذہب میں ابھی خارج نہیں ہوئی، ابھی 8 دن باقی ہے۔ تو فتویٰ تو ایک ان کی رائے ہوتی ہے، لیکن شریعت ہے، دین ہے، اور مذہب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پیغام میرا یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو آپ کا آپ میں اگر ہمت ہے، یعنی آپ کی وسعت ہے، تو جب آپ جائیں گے مسجدوں میں تو کوشش کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ تو کریں نا۔ دیکھیے ہم لوگوں نے یہ درس شروع کیا، لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ قرآن کی طرف رجوع کرنے کو وسیع کرتے جائیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اجر دے گا۔ اور اس مزداق میں جس میں ہم نے ایسی نعمتیں چھپائی ہیں کہ قرۃ اعین ہوں گی، اور اس کے بدولت دنیا میں بھی ہمارے بچوں اور بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ۔ اب سنیے مزید، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو علماء یہود نے جو اختلاف کیا تھا ان کے لیے ہے، لیکن ہمارے علماء بھی کچھ کم نہیں ہیں، اسی حد پر جا رہے ہیں۔ اب انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ یہ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو نائب رسول سمجھتے ہیں، اور شیطان نے جانتے ہیں، آپ سنے ہوں گے کہ جب توبہ کی آیت نازل الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا تو شیطان رونے لگا، تو اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ میں ایسے گناہ کرواؤں گا کہ جو نیکی سمجھ کے کریں گے۔ تو علماء کے ساتھ بھی شیطان لگ گیا کہ نہیں، یہ جو ہمارے امام نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اب ان کے درمیان بھی تو فیصلہ ہونا ہے، لیکن کوشش کریں ابھی سے فیصلہ ہو۔ اچھا، اب ایک تاریخی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اولم یہدی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں؟ دیکھیں لم کی وجہ سے ماضی کا معنی ہوگا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے ان لوگوں سے پہلے ہلاک کیا؟ قرون کے معنی کیا؟ سال کے بھی آتے ہیں، صدی کے بھی آتے ہیں، امت کے بھی آتے ہیں، اور قوم کے بھی آتے ہیں۔ تو کئی ایسی قومیں تھیں، انہیں ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کہ نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے یمشون، یہ لوگ بھی دیکھتے نہیں کہ ان کے مسکن پر یہ آتے جاتے ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو جنہوں نے کتاب الہی سے انکار کیا، دیکھیں کتاب الہی آخر تک چلے گی، تو انہیں ہمیں مجرم قرار دیا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے عذاب نے لپیٹا۔ آج یہ بات صادق آتی ہے، ہم نے کتاب الہی کو چھوڑ دیا تو دنیا کا عذاب تو آزمائش یہ لپیٹا ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے۔ اچھا،
اور کون سا آیات، اور یہ کہ جو کتاب کو تھامے ہوئے تھے انہیں ہم نے بچایا. یہ ساری نشانیاں ہیں، آیت نہیں آیات. تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کس طریقے سے آمادہ کریں قرآن کی طرف. افلا یسمعون، کیا کچھ سوجھ بوجھ رکھتے نہیں؟ اچھا پھر اب آفاق کی نشانی دی جا رہی ہے. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا انہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا دیکھتے نہیں کہ ہم پانی چلاتے ہیں زمین کی طرف؟ کیسی زمین؟ خشک، الجرز. تو پانی کہاں سے چلتا ہے؟ آسمان سے، بدلیوں سے جو آتا ہے. تو اس سے ہم پیدا کرتے ہیں کھیتی. ظاہر بات ہے کسان بوتا ہے، برسات برستی ہے. چلیے، تاکلوا منہ انعامہم، تو ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی. افلا یبصرون، کیا انہیں آنکھیں نہیں ہیں؟ سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، بوجھتے نہیں؟ لیکن ایک چیز ہے یہاں پر، وہی اعجاز قرآن. دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ ہم کھیتی کو اگاتے ہیں، پانی کو روانہ کرتے، تو پہلے چوپاؤں کا ذکر ہے، بکری کا اور گائے کا اور بیل کا، اور بعد میں خود کا. مارک کیا نا آپ نے، کیا بات ہے. ویسے تو آپ لوگوں کو تو الحمدللہ کافی تجربہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نحن نرزقکم وایاہم، کہ تمہیں بھی رزق دیں گے اور اولاد کو بھی. پھر فرماتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، کبھی اولاد مقدم، کبھی آپ مقدم. تو وہی مسئلہ یہاں ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ اعجاز آپ کو میں سمجھاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستشرقین جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ قرآن کو پیغام دیں اور آپ پر اعتراض کریں. تو سنیے، سب پہلے ذکر انعام کا کیوں، چوپاؤں کا کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں خلق لکم سخر لکم، تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے نا، چاند سورج کو. اب البتہ خدمت کے لیے طریقہ مختلف ہے، جس کو میں واضح کر چکا ہوں کہ کسی پرندے کو پکڑو اور چھوڑنے کے بعد اڑ گیا تو آپ کے لیے وہ مسخر نہیں ہے، بتلا دیا تھا پہلے. تو یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو پانی دیتے ہیں آپ کے گیہوں کی کھیتی کو، آپ کے چاول کی کھیتی کو، آپ کے بنانا یا اکیلے موز کے کھیتی کو، جی، تو یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے. تو فرق کیا ہوا؟ چوپائے آپ کے لیے، تو چوپاؤں کو جو پانی کا انتظام کیا یا اس کھیتی کا کھانے کے لیے چارہ، یہ آپ کے لیے. اس لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو چونکہ چوپائے بھی آپ کے لیے، اس لیے چوپاؤں کا ذکر پہلے ہوا. یہ ہے قرآن کا اعجاز. اب آخر میں یہ اختتامی آیات ہیں، مگر سنیے گا. لوگوں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو جواب کیا دیا گیا تھا؟ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی. اب یہ پوچھ رہے ہیں یہ عذاب الادنا یہ کب آئے گا، یا عذاب الاکبر کب آئے گا؟ تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ کب آئے گا. سنیے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے مسلمانوں، ابھی تو پٹ رہے ہو، مکہ کی سرزمین میں بھی پٹ رہے تھے. جی ہاں، تم کہتے ہو فیصلہ یہ کب آئے گا؟ آئے گا ضرور. سنیے، فیصلے کا دن پوچھتے ہو، کب آئے گا؟ وہ فیصلے کا دن جب آئے گا نا، تو پھر آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا. جیسے کہ مجرمین نے کہا تھا نا، ربنا ابصرنا وسمعنا. اب ابصرنا پہلے لے آئے تھے اور بعد میں سمعنا. تو سنیے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم وهم لا ينظرون. جی، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو، یعنی فیصلے کا جب مشاہدہ کریں گے، جب وہ دن آ جائے گا تو ایمان لے آئیں گے. مشاہدہ ہوا نا، کہیں گے کہ ابصرنا، تو ان کا ایمان لانا کچھ نفع نہیں دے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. جیسے کہ انہوں نے درخواست کی تھی، ایک تو اعتراف کیا تھا اور دوسرا درخواست کی تھی، اسی سورہ کے آیت نمبر 12 میں. تو اعتراف تو ہوا، لیکن یہ اعتراف چونکہ مشاہدہ ہونے کے بعد ہوا ہے، اس لیے یہ ایمان لانا
فائدہ مند نہیں ہوگا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اے رسول کہہ دیجئے ان سے، کیا کہہ دیجئے؟ جب رسول آیا، کتاب آئی، اس کے باوجود بھی یہ یوم الفتح کب ہے، فیصلہ کے دن پوچھ رہے ہیں، تو آپ انہیں ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے فَأَعْرِضْ، تو فَأَعْرِضْ، اترک، تتجافا، فرق ہے۔ تو سنیے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، ان سے بحث نہ کیجیے۔ اب ترجمہ کیے کہ ان سے بے رخو کیجیے، ان سے چھوڑ دیجیے، یہ ترجمہ ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ اب ان سے بحث نہ کیجیے، جدال نہ کیجیے، اور جب وہ منتظر ہیں تو آپ بھی انتظار کیجیے۔ تو یہ اختتامی آیت ہے۔ اختتامی آیت پر میں آپ کو بتاؤں، حدیث جو ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں، یعنی جو فرض نماز ہے فجر کی، اس سورہ کو، اور دوسری سورہ میں حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو کہیں انسان نام ہے اس سورت کا، کہیں دہر ہے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہمارے یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، وہاں پر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ تو کیوں ایسا؟ ہمارے یہاں کچھ مساجد میں اتنی شدت ہے کہ ہر ہفتے کو، یعنی جمعہ کو، یہی اسی صورتوں کو پڑھتے ہیں، کبھی موقع نہیں دیتے۔ یعنی کیا نام رکھا تھا میں نے؟ ہندوستانی مسلمان، جبکہ یہاں آپ دیکھیں کبھی کے بیچ میں گیپ دیتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے نا۔ سورہ فاتحہ میں اور اس سنت میں فرق ہے، کبھی تو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے سب بھی اس میں ربک الاعلی وہ نہیں پڑھا، حلتا کا حدیث، تو اس پر ٹوکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا۔ تو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہے نا۔ تو اس کے لیے کیا بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو سورہ فاتحہ کی طرح فرض قرار نہ دیں۔ سورہ فاتحہ عین نماز ہے، کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ دعائے قنوت کو بھی فرض نہ قرار دیں، نہ فجر کی نہ وتر کی، یہ سنتیں ہیں، کبھی آپ پڑھیں کبھی نہ پڑھیں۔ دیکھیے سنت سے مخالفت اور چیز ہے۔ جو امام سمجھو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ علم نشرہ یا والضحیٰ سے نماز ختم کرتا ہے، تو کیا وہ اس حدیث سے انکار کرتا ہے؟ انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ سنت ہے، تو کبھی کبھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ آپ سمجھ چکے ہیں ابھی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، وہ ترک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے، لیکن ہم اس سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نماز کون سی، تراویح کی، تو یہی تو آپ نے فرمایا نا، وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ تم پر فرض قرار نہ دی جائے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو ہم اسے ترک کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ پسندیدہ ہے، پھر بھی ہم اسے ترک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان آیت کے ساتھ اب آپ کو میں پیغام دوں اپنی جانب سے۔ دیکھیے آج کل کے حالات جو ہیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اور ہم کسے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اصل ذمہ دار ہم ہیں اور ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں۔ اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اچھا ان کا بھی وہ قصور نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، انہیں مجبور کیا گیا، ان کی ایسی تربیت کی جاتی ہے ہمارے علماء کی، مقتدیٰ کی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ ہے، جیسے شیطان پہنچا تھا آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، کیا؟ قرآن۔ آ جائیں قرآن کی طرف، مگر نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا معاشرہ۔ دیکھیے جیسے کہ 1 2 3 بیویاں رکھنے کی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ویسے بھی ہمارے علماء اور مفتیوں کو ان کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ اس کی زندہ مثال ہے ممبئی میں اور دلی میں ایک عالم دین، وہ قرآن کی طرف مائل ہوئے اور فجر میں درس قرآن دینا شروع کر دیا۔ ان کو تو پہلے روکا گیا اور جب نہیں مانے تو نوٹس دے دیا گیا۔ یہ ہے معاشرہ، معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ اب جو چپکی سادے ہوئے ہیں وہ کیوں سادے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے لما صبروا، وہ نہیں چاہتے کہ ہٹ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا جائے، پھر معاش کا مسئلہ بن جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ تو ہمارا آپ کا کام ہے کہ ایسا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو توفیق دے
اور یہ جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ حالات جو ہے فضا جو ہموار ہوا فضا اور رحم و کرم فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں جل چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہی نعمتیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک والی عطا فرما، اور جتنے ہم مسلم اس وقت پوری دنیا میں ہیں ہر ایک کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما، اور ان لوگوں کو ہم پر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ دے۔ تو انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چلیے آپ حضرات نے بڑے اپنا عملی ثبوت دیا ہماری دعوت کا، تو اسی طریقے سے آئندہ بھی حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب آپ کو کوئی سوال؟ جی 15 جی 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 سوال میں دہراتا ہوں، اگر وہی ہو تو آپ ہمیں جواب دیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید، اور اس کے بعد ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ہے نا؟ تو یہ کیا تکبر کرنا تہجد سے روکتا ہے یا جی حمد و ثنا سے روکتا ہے؟ جی ہاں، تو کیا اس کا علاج تہجد میں ہے کیا؟ ہے نا، کئی سوالات ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں ذکر چل رہا تھا کس کا؟ یؤمن بآیاتنا، کیا یہ جامع ہے؟ یہ جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں ان کا اوصاف، اور جنہیں ہماری آیتوں پر یقین نہیں، کتاب الہی پر یقین نہیں، وہ اس طرف کبھی مائل نہیں ہونے والے۔ تو جنہیں تکبر ہے، کیا کہوں میں کہ ہمارے پاس علم ہے، تکبر ہے، ہم نائب رسول ہیں، کون ہیں؟ ہمیں تو یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ لکھ کر نہیں، مائنڈ واش کیا جاتا ہے، کیا ہم نائب رسول ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آپ کو نہ حمد کرنے دے گا، نہ آپ کو تسبیح پڑھنے دے گا، نہ آپ کو تہجد پڑھنے دے گا، اس لیے کہ ہم کون ہیں؟ جی تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے، لیکن تہجد کی نماز بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، کتاب الہی سے سب ہے، اس میں تکبر کچھ بھی کرنے نہیں دے گا آپ کو۔ آپ تسبیح پڑھیں گے، تحمید بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، مگر وہی بغل میں قرآن اور پیروی سنت شیطان۔ تو اس کا طریقہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تہجد میں انکساری ہے، یقیناً تہجد میں انکساری ہے، لیکن کب؟ اصل کیا؟ تمسک یؤمنو بآیاتنا۔ تو یہ بھی ایک جو شخص قرآن پر یقین ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، قرآن پر اس کا یقین ہے اور فتاوی میں لگا ہوا ہے، اس کو تہجد کا وقت نہیں تو کیا کرے گا؟ تو ان کی تکبر ٹوٹے گا صرف تہجد سے نہیں، بلکہ یوقنون بآیاتنا۔ چلیے افادیت ہوئی، اور کچھ کہیے۔ ہاں جی، انہوں نے ہمارے جواب کی تائید کی، صحیح ہے نا؟ پہلے ان کا سوال یہ کر رہے ہیں ان کا، تاکہ یوٹیوب والے بھی دیکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلی صف میں رہتے ہیں، کیا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، ایڈ کر لیں۔ ہمیں پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی تکبر کرتے ہیں، کیوں؟ یوقنون بآیاتنا، اس کی طرف رجوع نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں
کہ پہلی صف میں جانے سے جنت کے حقدار بنیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھیں یہاں کیا ملا، یوقنون بآیاتنا، یأمرون یہدون بآیاتنا اور یصبرون، یہ ہے۔ تو ان میں کمی کس چیز کی ہے؟ کلام پاکی۔ یہ تو کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ نے نمازی کی بات کہی۔ بڑے بڑے دعوت کا کام کرنے والے مبلغ جنہیں شہادہ ملی ہے وہ بھی تکبر کرتے ہیں، پائے جائیں، ملیں گے نا آپ کو۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن سے دعوت نہیں دے رہے ہیں جی۔ اور ایسے مشاہدے میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مشاہدے میں آئے ہیں یہیں پر، ان کو آیت پر یقین نہیں۔ چلیے، تو آج کا درس میں ماشاءاللہ بڑا وزنی رہا سمجھنے کے لیے، بس آگے بڑھائیں اس میں سے جی۔ چلیے، تو آئندہ بھی اسی وقت سے پہلے آئیں۔